فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قالوا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا اور درخواست کرتے ہوئے جو فرمایا ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ عرض کرتے ہیں پچھلی آیت میں قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، میری نبوت کا کہیں انکار نہ کر دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی روانی کے ساتھ میری زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، پس تو پیغام نبوت عطا کر بھیج جناب ہارون کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے خلاف یا میرے اوپر ان کے ذمے ایک گناہ بھی ہے، یعنی میرے اوپر ان کا ایک میں نے گناہ کیا ہوا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ تمام باتوں کے سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، پس تم دونوں بھائی جناب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ، پس دونوں سے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہیں، پیغمبر۔ ان ارسل معنا، کہ تو ہمارے ساتھ بھیج دے، آزاد کر دے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، ان کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیجو۔ قال، فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے اپنے پاس تجھے بچپن میں پالا نہیں، تربیت نہیں کی۔ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا ہمارے پاس تیری عمر کا کئی برس کئی سال ہمارے پاس رہے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا جو کچھ تو نے کیا، الَّتِي فَعَلْتَ، ظاہر ہے وہ کام تیرا جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نہ شکروں سے ہوا، نہ شکر گزاروں سے ہو۔ قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَعَلْتُهَا، میں نے وہ کام کیا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں بے خبروں سے تھا، مجھے معلوم نہیں تھا میں نے مکہ مارنا ہے، بندے نے مر جانا ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس من فرار ہوا، چلا گیا، بھاگ گیا۔ لَمَّا خِفْتُكُمْ،
جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی حکما، پس عطا کر دیا میرے لیے میرے رب نے صلاحیت فیصلہ کرنے کی، وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں سے بنا دیا، یعنی منصب رسالت بھی عطا کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور وہ نعمت جو تو مجھے پالتا رہا ہے، وہ احسان چڑھاتا ہے مجھ پہ، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو اس کو غلام بنا لے بنی اسرائیل کو۔ یہ بدلہ ہے کہ مجھے پالتے رہے اور اس کے بدلے ساری بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، کیونکہ اس نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں زمینوں کا جو رب ہے، وما بینہما، اور جو زمین و آسمانوں کے درمیان ہے، تمام کا وہ خالق بھی ہے اور نظام چلانے والا بھی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، تو بات وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرات، سادی سی بات ہے، یہ مکالمہ ہے، درخواست فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے، اللہ مجھے ڈر ہے میں فرعون اور فرعونیوں پہ جاؤں گا، میری نبوت کا انکار کر دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری روانی سے زبان بھی نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو میرے بھائی ہارون کی طرف بھی پیغام نبوت آپ بھیج دیں، تاکہ وہ جس طرح جگہ ذکر ہے قرآن مجید میں، میرے گھر والوں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دو، اور اشرکہ فی امری، میرے کام یا کار نبوت میں میرا شریک بنا دیں، لیکن اذکرہ کا اس کو ذکر آتا ہے تیرا شکر بھی زیادہ کریں، اس کام کو اچھی طرح نبھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور رسالت عطا کر دی، جناب ہارون کو یہ بات چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر مکمل ہوتے ہیں اور سلیم الخلقت ہوتے ہیں، تو یہ لکنت والا اور زبان کے نہ چلنے والا مسئلہ مفسرین نے لکھا ہے، اور احسن التفاسیر کے اندر بھی اس کی تصدیق اور اس کا بیان باقاعدہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب وہ پال رہے ہیں، بزرگوں ذرا ہمارے ہو یا بزرگ کتب، وہ کھیل رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلول کر رہے ہیں، میاں بیوی سارا معاملہ ہو رہا ہے، تو فرعون، عجیب بات ہے، فرعون نے داڑھی رکھی ہوئی، سبحان اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا اور سارا سلسلہ کیا۔ فرعون ڈر گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہی وہ منڈا، یہی وہ لڑکا ہوگا جس کے بارے میں خواب ہے۔ تو جناب یاسر نے کہا وہ یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو بھی کیا علم تھا یہ وہی ہے، یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے سارا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے مفسر لکھا ہے تجربہ کرنے کے لیے ایک برتن میں جواہرات رکھے، موتی رکھے، ایک برتن میں انگارہ رکھا، تو بچہ جو ہے اگر اس کو علم ہوگا تو وہ انگارہ نہیں پکڑے گا۔ جناب یہ تفسیروں میں باقاعدہ مستند تفسیروں میں باتیں لکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑا تو ظاہر وہ زبان پہ لگا، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں رکاوٹ، لکنت اور روانی جو ہے بولنے کی وہ متاثر ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن نے بیان فرما دیا میری زبان کی لکنت اور جو روانی اس کے ساتھ چلتی نہیں ہے، یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر تائید فرمائی ہے کہ یہ واقعہ ہے اور ایسے بات تھی۔ یہی وہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی عزیق و صدری گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ وہ مجھے مار نہ دیں، کیونکہ وہ میرے سے اصل میں وہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی لڑ رہے تھے، مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے مکہ مارا، وہ بندہ بہت ہو گیا، بندہ مر گیا جب تو وہ پریشان ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کسی بندے نے کہہ دیا تیرے خلاف منصوبہ بنا ہوا ہے مار ڈالنے کا۔ پھر وہ مدین کو چلے گیا، پھر لمبی بات ہے، سفر کیا، ادھر رہے، بکریاں چراتے رہے، واپسی میں تو نبوت ملی۔ یہ ہے وہ داستان جب نبوت ملی، معجزات ملے، فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے اور فرعونی کی طرف پیغام دے کر بھیجا، جا کر ان کو سناؤ۔ تو یہ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں
کہ معاملہ یہ ہے میری زبان بھی روانی کے ساتھ چلتی نہیں، میرا بھائی ہارون نبی بنا دو ہم دونوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ، ان کے لیے میرے اوپر ذنبٌ گناہ ہے، وہی گناہ قتل کا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے جب میں جاؤں گا تو اس قتل کے بدلے کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دیں، یہ بھی مجھے ڈر ہے۔ اس ڈر کو بے خوف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قَالَ کَلَّا، ایسے ہرگز ایسے نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، تیرا کو بگاڑ نہیں سکیں گے، حالات قابو میں رہیں گے، آپ دعوت جا کر پیش کریں۔ ارشاد ہوتا ہے فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا، تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعونیوں کے پاس جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، تیری بات بھی سنتے ہیں، ان کے جواب بھی سنتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، معیت خاص اپنے بندوں رسولوں نبیوں کے ساتھ اللہ کی ہوتی ہے، یہ ساری بات اللہ نے فرما دی۔ لہذا فاتیہ فرعون کے پاس دعوت تبلیغ کے لیے تم پیغمبر کے حیثیت سے جاؤ، فقولا، دونوں بھائی جا کر ان سے کہو انا رسول رب العالمین۔ اصل معاملہ اس جملے میں یہ ہے کہ فرعون نے ایک معاملہ کیا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، اس نے بڑا رب، اس کا مطلب ہے اور بھی کچھ لوگ بعض ربوں کو پوچھتے تھے، فرعون اعلیٰ رب تھا، کچھ چھوٹے موٹے بھی تھے۔ یہ سارا معاملہ شرک کا دور اور مشرکانہ ظالمانہ وہ دور کی ساری عکاسی قرآن مجید اپنی عبارت سے کر رہے۔ تو یہ جا کے بات کہو انا رسول رب العالمین، سارے جہانوں کا جو پالنے والا رب ہے اس کی طرف سے ہم رسول ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرعون کی طرف سے نہیں، ہم فرعون کے نمائندے نہیں، جو فرعون ہے وہ رب نہیں، اگر تو اس نے رب العلیٰ ہونے کا، انا رب اعلیٰ ہونے کا اعلان و دعویٰ کیا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس رب کا ہم رسول، نمائندے، سفیر بن کر آئے ہیں، اور پیغام یہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کو جو نے غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ ان کو بھیجو تاکہ یہ قوم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اس نے پھر چوٹ کرتے ہوئے کہا قال الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم جب تو بچہ تھا، ولید تھا، ولید ولد ان کی تصغیر ہے، جب تو چھوٹا بچونگڑا تھا ہمارے پاس رہ کر کے ہم تجھے پالتے نہیں رہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام پیش کیا، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ قصص آگے آئے گی تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پروگرام بنایا کہ جو کمزور ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، جو مضبوط ہیں ان کو کمزور کرنا ہے۔ ہم نے یہ پروگرام بنا کے اعلان کر دیا، اور ہم نے پھر پروگرام یہ ایسا بنایا کہ فرعون نے تو یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ بچے ذبح کرو، جو بچے پیدا ہوتے ہیں مذکر ہو ذبح کر دو، کڑی ہو لڑکی ہو تو اس کو زندہ رکھو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پروگرام اس طرح کا بنایا، جب لڑکے مرتے گئے اور کڑیاں اور لڑکیاں زیادہ ہوتی گئیں، پھر کابینہ نے مشورہ کیا کہ منڈے تھوڑے رہ گئے ہیں، لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ پھر فیصلہ ہوا 1 سال مارو، 1 سال زندہ رکھو۔ اللہ نے پروگرام بنایا جس سال وہ بچے نہیں مارتے اس سال حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں اس سال حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی فرما دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پلاتی جا، جب تجھے زیادہ گھبرائی زیادہ پریشانی آ جائے صندوق میں بچے کو بند کر کے موج دریا کے سپرد کر دینا، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تیرا پتر ضائع نہیں ہوگا۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم تیرا بیٹا تیری گودی تک ہم پہنچائیں گے، یاد رکھ پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، پیسے فرعون کے ہوں گے، یہ سارا چکر دنیا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو پریشانی تو اتنی بڑی زیادہ ہے ماں کے لیے، صندوق میں بچے کو بند کر کے جب سمندر میں پھینک دیا جائے، بحر اوقیانوس میں پھینک دیا جائے تو ماں کو قرار کیسے آئے گا؟ اللہ نے وہاں تبصرہ کیا ہے میں نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط بنا دیا، پریشان نہیں ہونا، اور پھر فرمایا یہ بھی ایک ذہن میں رکھ، دودھ بھی تیرا پیے گا، ہم نے وحرمنا علیہ المراضع، سارے جہان کی بیویوں کے دودھ ہم نے حرام کر دیے، موسیٰ دودھ پیے گا تو اپنی ماں کا ہی پیے گا۔ یہ ساری تفصیلات سورہ قصص میں انشاءاللہ اگر ہم جاگتے رہے، سبحان اللہ کو
پھر ایک بار آگو، پھر ایک بار آگو۔ اگر زندہ رہے جاگتے رہے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے۔ فوت ہو گئے، چلے گئے، مر گئے، سو گئے تو پھر اللہ کے صبر۔ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے پھر کہا قالا، پھر انہوں نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اور کیا ہم نے تورے بچپن میں پالا نہیں تھا اور ہم تجھے پالتے رہے؟ یہاں کہ بہت لمبا درس ہے، بڑا عجیب و غریب درس ہے، اور پورا ایک لیکچر ہے پورا۔ نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گھرانوں میں پالا ہے، لیکن نبی پاک کی جب باری آئی ہے تو سب سے غریب گھر میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، تاکہ کسی کا دنیا میں میرے پیغمبر پہ احسان ہی نہ رہے۔ موسیٰ کو علیہ السلام فرعون کے گھر میں پالا، اور جناب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پالا، اور نبیوں کی تاریخ اس طرح پڑھے تو شاہانہ انداز میں بڑے بڑے مزوں کے ساتھ وہ پلتے رہے۔ امام الانبیاء کی باری آئی جب تو لوگ دودھ پلانے والی ہیں یتیم سمجھ کر چھوڑتی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت پہ آیا کہ وہ یتیم سمجھ کر سینے سے لگایا تو دنیا جہان کی برکات سمیٹ کر گھر چلی گئی۔ یہ بہت بڑی خوبصورت ایک تاریخ کا حوالہ ہے، اگر ہمیں بعد میں سمجھ آئے تو انہوں نے تانا مارا اور تیرے بچپن میں جب تو بچہ تھا ہم تجھے پالتے نہیں رہے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کئی برس تو ہمارے پاس نہیں رہا، اور ساڈے گھروں روٹیاں کھاندا رہے۔ ہن بھی آندے نے او مولویو روٹیاں ساڈے گھروں کھاؤ، مینگو ساڈے کولوں کھاؤ، زردے پلاں ساڈے کول کھاؤ، ساڈے خلاف ہی باز کر دیو۔ تے پاجی یہ تاریخ ہے، نبیوں کو تانا ملتا رہے، جو علماء کو مل جائے گا پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ قبول۔ ایک واقعہ سناوا تو چودھری صاحب، یہ چودھریاں لگا لا، یہ چودھری جاگ دے ہو تو سن لو۔ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، وہ بھی چودھری تھے، مولوی صاحب تھے۔ ایک چودھری کا باپ فوت ہو گیا، بے نماز تھا۔ مولوی صاحب ڈٹ کے بے نماز تھا، میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ ایک کتا بے ایمان خنزیر مر گیا، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ وہ ساریاں رشتہ داریاں مربیاں دے بالک چودھری کہنے لگے بابا اگر جنازہ نہیں پڑھاؤ گے تو لڑائی ہو جائے گی، تو مسئلہ کی ہے؟ تو تسی پھر اس طرح کرو، پنڈ نہ رہو، پرلے ڈیرے تے ٹر جاؤ۔ آندا چلو ٹھیک۔ اور ڈیرے تے ٹر گیا، سن دے ہو گئے۔ تو ڈیرے والا چودھری بھی پکا بے نماز۔ انہوں نے آخیا بزرگو بابا جی تسی وہ پنڈ تے مڑ چودھری صاحب فوت ہوئے نے تے بات تسی ایتھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے آخیا او بے ایمان مر گیا، میں جنازہ نہیں سی پڑھا۔ آندا نماز سے اسی بھی نہیں پڑھتے۔ آندا جدوں تو مرنا ہے پڑھانا تیرا بھی نہیں۔ ککڑ پکاؤ، انہیں ککڑ پکایا، روٹی ٹوکر کھا دی، پرونٹے کھا دے، جمعہ آ گیا، کسے چٹ بھیجی۔ انہوں نے کہا بزرگو بے نماز کا جنازہ تے جائز نہیں، تے بے نماز کرو ٹوکر کھانا جائز ہے، ککڑ کھانا جائز ہے؟ کہنے لگے جے بندے دے پتر ہو تو میرا جواب سن کے جایا جے۔ اے سناؤ فرعون موسیٰ علیہ السلام کون سن؟ نبی، تو روٹی کہتے کروں کھاندے سن؟ مارو نہ نعرہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کون سن؟ تے روٹی کہتے کروں کھاندے سن؟ اور جنہیں فرعون ہو میری روٹی پکایا کرو میں کھاں گا۔ جنیاں جٹیاں بے ایمان نے پروٹھے پکایا کرو میں کھاں گا، اور ساروں چپ کرا چھڑ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اور تو کئی برس ہمارے پاس رہا ہے اور ساڈے کو روٹیاں کھاندہ رہے ہیں، فعلتا فعلتک التی فعلتا، جاتی بار جو تو نے کام کیا تجھے پتہ ہے جو تو نے کیا ہے، وہ انت من الکافرین، تو اتنا ناشکرا ہوا ہے کہ ساڈا ہی بندہ مار کے تو نس گیا۔ اگے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قالا، جناب موسیٰ نے جواب دیا فعلتھا، میں نے وہ جو کام کیا تھا، اذم وانا من الضالین، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، میں بے خبر تھا کہ میرے موقع سے تہاڈے چودھری نے بھر جانا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے بے خبر تھا۔ وہ موقع لگا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ ففررت منکم، پھر میں تم سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا کہ کہیں مجھے میں نے تو غلطی ہو گئی ہے، میں چھڑانے کے لیے موقع مارا ہے اور بیکار بیچارہ مسکین مر گیا ہے، تو میں چلا گیا ہوں ڈر کے۔ فوہب لی ربی حکما، جب میں گیا اللہ نے مجھے بادشاہت، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کرنے کی صلاحیت، وجعلنی من المرسلین، اللہ نے مجھے رسولوں میں سے رسول بنا دیا، اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اب وہ جناب موسیٰ ہی بیان فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور وہ نعمت جو پالنے والی ہے، جو مجھے پالتے رہے ہو، میرے اوپر خرچے کرتے رہے ہو،
تمنھا علیہ، جو مجھ پہ احسان چڑھاتا ہے میرے پالنے کا، روٹی کھلانے کا، مولوی صاحب کو پالنے کا، درویش کو روٹی دینے کا، مسجد کو پرچی دینے کا جو احسان چڑھاتے ہو، فرمایا ان عبدت بنی اسرائیل، اس کا صلہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو غلام بنا لو۔ جاگ دے ہوئے اتوار والے دن پتہ ہے قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيكُمْ لِلْإِيمَانِ، اگر کوئی نیک کام کرتے ہو، کسی یتیم کو پالتے ہو، مسجد کو پرچی دیتے ہو، درویش کو روٹی کھلاتے ہو، ترجمہ کلاس کو اگر لڈو مٹھائیاں یا زردہ پلاؤ کھلاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس قابل بنائے، توفیق دی ہے، احسان نہ چڑھاؤ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر فرمایا ایک ہاتھ ہے لینے والا، ایک ہاتھ ہے دینے والا، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ نبی پاک فرمایا کوشش کرو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، کوشش کرو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس قابل بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر احسان چڑھاتے ہو اور اس کے بدلے میری ساری برادری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، مجھے پالا تو یہ احسان چڑھاتے ہو مجھ پہ۔ اگلی بات قال فرعون وہ کہتا ہے اچھا تم آئے ہو تو یہ بتاؤ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ وہ تو اب بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا، ارض و سما کے اندر وہ پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندر ندی نالے بنانے والا، شمس و قمر کا نظام سجانے، رات دن کا، سورج چاند کتب تارے کہکشائیں اور یہ سارے سسٹم بنانے والا جو ہے وہ ہے ہمارا رب۔ ارشاد ہوتا ہے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو وہی رب العالمین ہے جو رب السماوات والارض وما بینہما ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو راتوں کا لانے والا، دن کا طلوع کرنے والا، شمس و قمر سلسلہ، بارش ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، کسی جگہ نہر پیدا ہو رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، اتنا سارا ملک ہے، کراچی میں کیا اشر ہو رہا ہے، دائیں بائیں بارشیں ہو رہی ہیں، اتنے سارے اندر یار سانو خرک پی گئی ساری، اتنے بارش نہیں ہوتی، تو پھر دعا کرو نا۔ اے جڑے وڈیرے بندے نے انہوں پوچھو، پتہ نہیں میں بھی وڈیریاں چ شامل ہاں کہ نہیں، سارے ایکو جہے لگنے۔ اے جڑے وچ وڈیرے انہوں نے پوچھو، پہلے ہوندا سی پنڈاں جدوں بارش نہیں سی ہوندی تے لوگ دلیا پکا کے کھواندے سن، یاد نہیں؟ میرے یاد ہے، میں بہتر دلیا پکانا، لوگوں کو کھلانا، دلیا پکانا کھلانا تو بارش ہو جاتی۔ یہ طریقہ رہا پرانے بندوں میں، دلیا پکاؤ بھائی، تقسیم کرو، درویشوں کو کھاؤ، سارے ماڑے سب کو کھاؤ، 2 دن دلیا پکاؤ، تیسرے دن بارش ہو جاتی۔ ہوں یہ وے کہ ترجمہ کلاس زردہ کھاؤ تو بارش ہو جائے انشاءاللہ۔ تو مطلب دس دیتا میں ترجمہ کلاس والے بندے رج کے کھان گے زردہ پلا ہاں کیوں یہ ہے گل نالے دعا کرن گے تو بارش اللہ نے کرنی ہے نا، تو مسکینہ دعا ہی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، باران رحمت نازل فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ دے، مشکلات میں آسانیاں کا لگے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، میری نبوت کی حیثیت کا کہیں انکار نہ کر۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی روانی اس کے ساتھ چلنے نہیں پاتی، صحیح طرح چلتی بولتی نہیں زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، آپ پیغام رسالت بھیج دیں جناب ہارون کی طرف۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کے لیے میرے اوپر ایک گناہ ہے، یعنی مجھ سے بندہ قتل ہوا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ہرگز ایسے نہیں ہوگا تجھے وہ قتل کریں۔ فَاذْهَبَا، تم دونوں بھائی جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ باقاعدہ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ فقولا، دونوں بھائی کہو، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا اس کی طرف سے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کو غلامی سے چھوڑ۔ قال، اس نے کہا فرعون نے، الم نربک فینا ولیدا،
کیا جب تو بچہ تھا، چھوٹی عمر کا تھا، ہمارے پاس کیا ہم تجھے پالتے نہیں اپنے ماحول میں رکھ کر؟ وَلَبِثْتَ فِينَا، اور ہمارے پاس تو رہا ہے مِنْ عُمُرِکَ، اپنی عمر کے سنین، کئی برس، کئی سال تو ہمارے پاس رہا ہے بچپن میں۔ وَفَعَلْتَ، اور تو نے کیا فَعَلَتَكَ الَّتِي، تیرا وہ کام، الَّتِي فَعَلْتَ، جو تو نے کیا، اور تو نے پھر کیا کیا؟ بندہ مارا اور چلے گئے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ناشکر گزاروں سے تھا، ادھر ہی کھاتا رہا، ادھر ہی پلتا رہا، ہمارا ہی بندہ مار کے تو چلا گیا۔ قال، جناب موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمایا فعلتها، میں نے وہ کیا یا ہوا مجھ سے، اذا وانا من الضالین، جب میں بے خبروں بے راہوں سے تھا۔ اس لیے یہ بے ہدایت ہر جگہ اس کا معنی نہیں، وہ جب بے خبری تھی کہ مکہ مارنے سے بندہ مر جائے گا، میں تو یہی تھا۔ ففررت منکم، پس تم سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا۔ فوہب لی ربی حکما، پس ہبہ کیا یا عطا کیا میرے لیے میرے رب نے حکم، یعنی حکم کرنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں سے بنایا، اللہ نے مجھے رسالت دی۔ وتلک نعمت تمنها علی، اور وہ نعمت، وہ احسان جو تم مجھ سے احسان چلاتا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، کے تو غلام بنا لے بنو اسرائیل کو۔ اور بھائی وہ پالنے کی جو نعمت ہے، جو احسان آپ نے مجھ سے کیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو ساری قوم کو غلام بنا لے۔ قال فرعون، اس نے پوچھا فرعون نے، وما رب العالمین، رب العالمین جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اس نے کہا آسمان و زمینوں کا پالنے والا وہ ہے، اور اس کے درمیان والا کون ہے؟ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، جو مربی ہے، خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہی رب العالمین ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ جی ہاں جی، بعد ہی کرنا گیا، پہلے پڑھ لی کہ کر لی نہیں؟ پہلا قرات کر لی، دعا بعد کرنا، قرات کے بعد دعا کرنی ہے جی۔ بعض ساتھی بیمار ہیں، اللہ صاحب کو صحت فرمائے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال فرعون وما رب العالمين
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سبحان اللہ. دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم احفظنا کما تحفظ عبادک الصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعزنا ولا تذلنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.